السلام علیکم میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات لے کر کے آیا ہوں جو عقائد سے متعلق ہے، اس لیے کہ عقیدہ اسلام میں بہت ضروری چیز ہے۔ عقیدہ خراب ہے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ان مولانا صاحب کی تقریر سارے فرشتے آ رہے ہیں، ایک فرشتہ ایسا تھا جو اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، انہوں نے فرشتے کو اپاہج کہہ دیا، حالانکہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے کے لیے لفظ اپاہج استعمال کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو اب ان مفتی صاحب پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ شیر نیپال اب پڑھے لکھے عالم کا نام نہیں بلکہ نیپال میں سب سے بڑے عالم غیب کا نام شیر ہے۔ یہ نیپال کا بندہ ہے، وہ بہت بڑا شعلہ بیان خطیب کہلاتا ہے۔ اس نے اسٹیج پر آ کے اتنی بڑی بات کہہ دی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب مانا یا نہ مانا یہ تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ لیکن اس بندے نے تو نیپال کے کسی عالم کو ہی عالم الغیب کہہ ڈالا۔ اب اس پر کیا فتویٰ جاری کریں گے بھائی؟ اب اس ویڈیو کو بھی سنیں۔ غوث اعظم کے معجزے کا نام احمد رضا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی کرامت کا نام احمد رضا ہے۔ اب اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا جانتے؟ سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ غوث اعظم کا معجزہ ہے احمد رضا اور مصطفیٰ کی کرامت ہے احمد رضا۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں بھائی، ہم نے قرآن و حدیث میں اب تک تو یہی پڑھا تھا کہ کرامت اللہ کے ولی کی صفت ہے اور معجزہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ سے صادر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو سب کچھ الٹا کر دیا ہے۔ ان پر کیا فتوے لگاؤ گے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کوئی حق پر جماعت ہے جو اپنی زبان سے بڑے تول کے سوچ کے الفاظ نکالتی ہے، وہ جماعت اگر کوئی ہے دنیا کے اندر اس روئے زمین پر تو وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ دیوبند ایسا ایک محکمہ ہے جدھر سے یلغار آتی ہے نا اسلام پہ، آگے دیوبند کھڑا ہوتا ہے۔ علماء توجہ، طالب علم کی جانب توجہ رکھیے گا، خدا را دیوبند ایسا طبقہ ہے، ایسا محکمہ ہے، شرک کی تلوار لے کے آتا ہے اسلام کی طرف، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ ختم نبوت کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ طہارت اہل بیت کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ کلمے کو چرانے والا آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ آذان کو خراب کرنے والا